بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے حوالے سے آپ سے کئی موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے طلاق کیسے واقع ہوتی ہے، اور اس پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے، ویسے ضرورت نہیں تھی لیکن اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ 80% لوگ جو مسلمان ہیں، اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس علوم ہے، وہ جاہل نہیں ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ طلاق کے معاملے میں یا تو وہ جاہل ہیں یا پھر جہالت کا دعویٰ کرتے ہیں، جاہل نہیں، یعنی پتہ ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں پتہ نہیں۔ اس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ بھئی عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی طلاق ہوئی نہیں، کیسے نہیں ہوئی؟ بھائی جب میں نے دی تھی تو کوئی سامنے نہیں تھا، بیوی سامنے نہیں تھی، کوئی گواہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لڑکی کہتی ہے کہ میں نے سنا نہیں تھا۔ اسی طرح لڑکا اگر لکھ کے بھیجتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے غلط پتے پہ بھیج دی تھی۔ لڑکی کہتے میں نے ریسیو نہیں کی تھی۔ اب جدید دور میں نے اس کا میسیج ہی سین نہیں کیا تھا، میں نے اس کو سنا ہی نہیں، میں نے دیکھے نہیں، میں نے بغیر دیکھے ڈیلیٹ کر دیا۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اتنی جہالت ہے کہ نکاح جیسے اہم فریضے کے بعد جو اہم نازک مرحلہ ہے کہ بھئی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو احتیاط کریں کن چیزوں سے، ان میں طلاق کے الفاظ کا استعمال ہے، اس کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جیسے نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے نکاح کے لیے کسی کا سننا ضروری ہے، طلاق کے لیے کسی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ جیسے نکاح کے لیے لڑکی کا رضامند ہونا ضروری ہے، ایسے طلاق کے لیے لڑکی کا رضامند ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے نکاح کے لیے باقی امور شرط ہیں کہ بھئی کف ہو، فلاں ہو، لڑکی کے گھر والے راضی ہو، فلاں ہو، طلاق میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ طلاق سمپل یہ ہے کہ لڑکا سوچے نہیں، سوچنے سے اس سے طلاق نہیں ہوگی، خیال لانے سے طلاق نہیں ہوگی۔ لڑکا اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ کا استعمال کر لے، اتنی اونچی کہ اس کے کان سن لیں، یا وہ لکھ کر اپنے ارادے سے لکھ دے، طلاق کے سائن کر دے، طلاق کے الفاظ پڑھ لے، تو بھائی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ اتنا اہم معاملہ نکاح کا اور صرف زبان سے کیا ختم ہو گیا۔ یہ تو ایسی جیسے کسی نے کہا نا کہ بھئی مولوی کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ایک بندہ اٹھ کر کہنے لگا میں نے تو بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں۔ بھئی اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اللہ کے کلمے کی وجہ سے آپ نے حلال کی تھی، وہ بیوی آپ کے لیے حلال ہوئی تھی، تو جیسے آپ نے یہ لفظ بولا تو اس کی وجہ سے حرام ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب طلاق کے الفاظ کا مطلب ہے کہ آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے، اس سے مل نہیں سکتے، مل تو سکتے لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی جی۔ تو اس لیے بھائی اس کو ذہن میں رکھیے، اس بات کو، اس گفتگو کو بار بار سنیے، اوروں تک پہنچائیے کہ بھائی طلاق کے لیے سننا، طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا، طلاق کے لیے بیوی کا رضامند ہونا، طلاق کے لیے اور صحیح پتے پر پہنچنا، طلاق کے لیے سین کرنا، طلاق کے لیے پڑھنا، یہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ اور اتنا نازک مرحلہ ہے کہ بھئی بعض اوقات نادانستگی میں، غصے میں دی ہوئی طلاق آپ کے اولاد کے درمیان کتنی جو ہے وہ دوری پیدا کر سکتی ہے کہ جب آپ میاں بیوی دور ہوں گے تو اولاد بھی دور ہوگی۔ تو اس لیے بھائی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس کو سنیے، بار بار سنیے اور زندگی پلے باندھ لیجئے، کتنا ہی پریشان کن مرحلہ کیوں نہ آئے، طلاق نہیں دینی، طلاق کے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، اور غصے میں، لڑائی جھگڑے میں تو بالکل ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔